جی بالکل، آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو لاہور میں ریلی لے کے آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے نامزد جو رہنما ہیں محمود اچکزئی، ان کے قافلے کو لاہور میں پہنچ کر ان کو، کیونکہ انہوں نے داتا دربار پہ سلامی دینی ہے، اس کے بعد یہ ریلی جو ہے یہ ریلی کی صورت میں یہاں سے موو کریں گے، اور اس کے بعد جو روٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمان پارک سے ریلی نکالتے ہوئے جو کینال روڈ پہ آئیں گے۔ اس حوالے سے لاہور پولیس کی جانب سے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس کو انتہائی سخت کر دیا گیا، اور یہ ویسے ہی سیکیورٹی کے انتظامات ہیں جیسے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے سہیل آفریدی، جب وہ لاہور میں آئے انہوں نے وزٹ کیا تھا تو اس وقت جو انتظامات کیے گئے تھے ویسے ہی انتظامات اب بھی دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اگر لسٹوں کی بات کی جائے تو تمام لسٹیں جو ہیں جو متحرک کارکن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کارکن جو ہسٹری شیٹر ہیں، پولیس کی زبان کے اندر اگر ہسٹری شیٹر کی بات کی جائے تو ہسٹری شیٹر اس کو کہا جاتا ہے جو کہ سابقہ ادوار کے اندر کسی احتجاج میں شامل ہوا ہو، کسی دھرنے میں شامل ہوا ہو، یا احتجاج کے دوران اس کا نام جو ہے ان لسٹوں میں شامل کیا گیا ہو، تو ان ہسٹری شیٹرز کی گرفتاری کے لیے جہاں پہ ڈور ناکنگ ہو رہی ہے وہیں پہ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لاہور پولیس کی جانب سے اب تک 300 سے زائد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے جو متحرک کارکن تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جن میں سے جو گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جو بڑی لیڈرشپ ہے لاہور کی اگر بات کی جائے تو وہ تمام کی تمام روپوش ہو چکی ہے۔ اور جیسے آپ نے سہیل آفریدی کے وزٹ کے دوران دیکھا تھا کہ سہیل آفریدی کے وزٹ کے دوران لاہور میں جو متحرک کارکن تھے نہ تو وہ نکلے تھے کیونکہ ان کی بھی گرفتاریاں ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لاہور کی قیادت تھی وہ آلریڈی روپوش تھی، اور وہ بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں آئے تھے، وہ بھی اس احتجاج کا حصہ نہیں بنے تھے اور نہ ہی ویلکم کے لیے وہ شامل ہوئے تھے۔ تو اس صورتحال میں سہیل آفریدی اور جو محمود اچکزئی ہیں ان کو جو سیکیورٹی پیرامیٹرز دیے جا رہے ہیں وہ سیم دیے جا رہے ہیں، اور اب جو روڈز ہیں ان کو بلاک کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ قافلہ جب لاہور پہنچے گا تو آج انہوں نے داتا دربار جو حاضری دینی ہے، اور اس کے بعد اگلے روز جو ہے وہ زمان پارک سے ان کی جو ریلی کی صورت میں انہوں نے کینال روڈ پہ جانا ہے، اور اس کے تیسرے دن بھی وہ لاہور میں ایکٹیویٹیز کریں گے۔ لیکن یہ تمام ایکٹیویٹیز جو محدود ہوں گی پولیس حکام کے مطابق، جو آفیشیلی پولیس حکام کے مطابق جو بیان دیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ تمام متحرک کارکن جو کہ احتجاج یا روڈ بلاکیج کا حصہ بن سکتے ہیں یا ہسٹری شیٹرز ہیں ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، لیکن دوسری جانب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو راستے ہیں ان کو محمود اچکزئی کا جو قافلہ ہے اس کو تو گزار دیا جائے گا، لیکن اس قافلے میں پرائیویٹ گاڑیاں جو لاہور کے شہریوں کی ہوں گی یا لاہور کے واسیوں کی ہوں گی ان کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور سیکیورٹی کے نام پہ ان کو بھی روک لیا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پلان کیا گیا ہے یہ محمود اچکزئی کا جو لاہور کے اندر ریلیوں کا پروگرام، تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ عوام کو اس میں شامل ہونا کافی مشکل ہوگا۔ گاڑیوں کی صورت میں تو کسی صورت میں وہ اس قافلوں میں شامل نہیں ہو سکیں گے، لیکن جو پیدل افراد ہیں وہ آ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام جو متحرک کارکن ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ گرفتاریوں کا سلسلہ مزید جاری رہے گا۔ پولیس کی جانب سے جو لسٹیں تقسیم کی گئی ہیں، اور اگر اس کی بات کی جائے تو یہ لسٹیں جو ہیں یہ تمام جو ڈویژنل ایس پیز ہیں ان کو فراہم کی گئی ہیں۔ لاہور پولیس کے اور سیکیورٹی برانچ جو ہے ان لسٹوں کی گرفتاریوں کی اپڈیٹ لے رہی ہے، اب گاہے بگاہے ان افسران سے لسٹوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، ایس ایچ اوز ریڈ کر رہے ہیں، ان متحرک کارکنوں کے گھروں پہ ڈور ناکنگ کر رہے ہیں یا ان کی گرفتاریاں کتنی کی گئی ہیں، یہ تمام تفصیل جو ہے وہ لاہور پولیس کے کنٹرول روم میں فراہم کی جا رہی ہے، جس کے بعد یہ رپورٹ جو ہے اعلیٰ حکام کو بھجوائی جا رہی ہے۔ تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق 300 سے زائد گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہیں، جبکہ مزید گرفتاریوں کا خدشہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیف سٹی اتھارٹیز ہیں ان کو بھی متحرک کیا گیا ہے کہ ان تمام روٹس کے اوپر جہاں پہ محمود اچکزئی اپنے قافلے ساتھ اپنی ریلی کے ساتھ آئیں گے ان کو مانیٹر کرنے کے لیے سیف سٹی اتھارٹی کے جو کیمراز ہیں ان کی ورکنگ اور ڈسپوزیبل کیمراز ہیں ان کی انسٹالیشن کی جائے گی، تاکہ اس دوران کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو یا لوگ احتجاج کے لیے نکلیں یا سڑکیں بلاک کرنے کی کوشش کریں تو ان کی فوری طور پر نشاندہی کی جا سکے کیمروں کی مدد سے، اور اس کے بعد لاہور پولیس مزید کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ان کی گرفتاریاں عمل میں لائے گی۔ بہت شکریہ۔